وہ بڑی اونچی سی بلڈنگ تھی، پتہ نہیں اس کے کتنے فلورز ہیں۔ سیاہ چادر کو خود پر سیٹ کرتے وہ گھبراہٹ پر قابو پاتی اس بلڈنگ کے اندر چلی آئی۔ اس نوکری کا اشتہار اس نے کل شام اخبار میں دیکھا تھا۔ کیف خانزادہ انٹرپرائزز عمارت کے ماتھے پر بڑا بڑا لکھا تھا۔ وہ دل کڑا کرتے اندر چلی آئی، ایک طرف بڑے لگے شیشے کے سامنے رک گئی۔ اس نے خود پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو چھپا لیا تھا۔ نکلتا ہوا قد، 21 سالہ عمر، بڑی بڑی سبز آنکھیں اور سرخ تراشا لب، چہرے پر مسکراہٹ نام کو بھی نہ تھی۔ بس ٹھیک ہے، میرا حلیہ نوکری ہی چاہیے نا، کون سا میں یہاں مس یونیورس بننے آئی ہوں۔ وہ ذرا تلخ ہوئی۔ انٹرویو روم میں بیٹھتے ہی وہ نروس ہونے لگی۔ سیکریٹری کے ایک کے بعد ایک نام کال کر رہی تھی۔ چونکہ اس نے یہاں آنے کے بعد ہی اپنی فائل سیکریٹری کو دے دی تھی تو اسے پتہ تھا کہ اس کا نمبر آخر میں آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے اس کی کمر دکھنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب سیکریٹری نے اس کا نام پکارا تو ملکہ کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اسے یہ نوکری نہیں ملے گی، مگر خود پر جبر کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں انٹرویو پینل بیٹھا تھا۔ 3 مرد، جن میں سے درمیان والے کی نگاہیں کچھ زیادہ ہی گہری تھیں۔ اس کی پرسنالٹی بھی باقی 2 کے مقابلے میں زیادہ سحر انگیز تھی۔ ملکہ نروس سی لگنے لگی۔ آئیے مس ملکہ، فائل میں تو آپ کا نام یہی لکھا ہے۔ وہی درمیان والا شخص بولا تھا۔ وہ بچے کچھ اعتماد کو سمیٹتی ان کے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ نے انٹر کیا ہے، مگر میری اس ویکینسی کے لیے تو ماسٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ سامنے بیٹھے کیف خانزادہ نے ایک نظر میں ہی اس کی فائل کا تیا پاچا کر دیا تھا۔ بیزاری سے فائل بند کر کے اس نے ٹیبل پر ڈالی۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی اطلاع دے دیتے۔ 2 گھنٹے مجھے باہر بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں کیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ وہ خود سٹپٹا گئی۔ سامنے بیٹھے کیف نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ ٹھیک ہے مسٹرز، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مڑ کر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان دونوں اشخاص سے مخاطب ہوا جو حیرت سے ملکہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیف خانزادہ کے کہتے ہی وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملکہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کمپنی میں ہی کسی دوسرے عہدے پر فائز تھے، جبکہ کمپنی کا مالک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں چلتی ہوں، میری فائل دے دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیف خانزادہ نے اس کی فائل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، بیٹھ جائیے۔ آپ نے فائل کے اندر ایک ہینڈ ریٹن نوٹ بھی شامل کیا ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ 3 سالہ بچے کی ماں ہیں اور آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ دلچسپی بھرے انداز میں ملکہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملکہ جذبوز ہوئی۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور شوہر کا بھی۔ مجھے اپنے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نوکری کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کیف خانزادہ کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو نوکری دے دیتا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ ملکہ کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ کیا مطلب؟ بغیر کسی کوالیفیکیشن کے آپ کی نوکری مجھے دے سکتے ہیں؟ اس کے انداز میں خوشگوار سی حیرت تھی۔ سب آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں جگمگانے لگی تھیں۔ کیف خانزادہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بالکل، نوکری تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر یہ والی نہیں، ایک اور اگر آپ چاہیں تو۔ اس کا انداز ڈیل کرنے والا تھا۔ ملکہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیسی نوکری؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ مردوں کی بھوکی نظروں سے پریشان تھی، کہیں یہ شخص بھی ویسے ہی ڈیمانڈ نہ کر دے۔ ملکہ کو اپنے آپ پر سخت غصہ آیا۔ بھلا میں ایسی امید رکھ کر یہاں آئی ہوں، کیا اس دنیا میں کوئی نیک شخص نہیں بچا؟ لب کو کچلتے اس نے خود کو کوسا۔ کیف خانزادہ گہری سانس لی۔ مس ملکہ، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کون سی نوکری کی آفر کر رہا ہوں، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تھا، دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ چادر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر جا پڑی تھی، جسے اس نے بےتابی سے سر پر دوبارہ درست کیا۔ چند لٹیں جوڑے میں سے نکل کر گال کی اطراف میں بکھر گئی تھیں۔ کیف خانزادہ ایک پل کے لیے اپنی نظر نہیں ہٹا سکا۔ میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں، آپ مجھ سے 3 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں، میرے گھر والوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ میری بیوی ہیں، تو میں آپ کا اور آپ کے بچے کا تمام تر اخراجات اٹھاؤں گا۔ آپ کو اتنی رقم دوں گا
کہ آنے والی زندگی میں آپ کو کہیں نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو ملکہ کی سماعتوں پر پھوٹے تھے۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ مس ملکہ، کیا آپ نے میری بات سنی؟ کیف خانزادہ کو مجبوراً اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرانا پڑا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نکاح؟ شادی؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یہاں صرف نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ وہ یک لخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے جال ڈالنے کا طریقہ بھی ویسا ہی تھا جیسا سبزی والے، دودھ والے، قصاب، محلے کی دکاندار اور اس کے مالک مکان نے آج کل اپنا رکھا تھا۔ میں آپ کو 3 مہینے کے 3 کروڑ روپے آفر کر رہا ہوں۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم بھیج دوں گا۔ کیف خانزادہ نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا تھا۔ ملکہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی مجبور انسان کا مذاق اڑائیں۔ میں بکاؤ نہیں ہوں۔ آپ اپنے پاس رکھیں اپنے 3 کروڑ۔ جھپٹنے والے انداز میں اس نے اپنی فائل ٹیبل پر سے اٹھائی اور باہر کی سمت پلٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہاری مرضی ملکہ فیاض، اس فائل کے اندر میں نے اپنا کارڈ رکھ دیا ہے۔ اگر تمہیں میری بات ماننی ہو تو مجھے فون کر لینا۔ اسے اپنے پیچھے اس امیر کبیر شخص کی آواز سنائی دی۔ وہ فائل سینے سے لگائے تب تک چلتی رہی جب تک اس بڑی سی عمارت سے باہر نہ نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کر دیتی تھی۔ آخر میں اتنی بے سہارا کیوں ہوں؟ اس بھری دنیا میں کوئی اچھا انسان نہیں۔ رکشے میں بیٹھتے اس نے گہری سانس لی۔ خواہ 500 روپے ضائع ہو گئے۔ یہاں آنے اور جانے کے ان پیسوں میں شادی کے لیے کچھ خرید لیتی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ گھر کچی آبادی میں تھا، اوپر اور نیچے بنا ہوا۔ ایک مکان جس میں اوپر کے فلور پر مالک مکان رہتا تھا اور نیچے کے فلور پر وہ خود۔ جاتے وقت وہ سعدی کو ساتھ والی شائستہ آنٹی کے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ سعدی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا۔ کھیلتے ہوئے سعدی کو اٹھا کر اس نے گلے سے لگاتے ہوئے آنٹی سے پوچھا، نہیں، اس نے تو نہیں کیا۔ ہاں، تمہارا مالک مکان 2 بار پوچھنے آیا تھا کہ تم کہاں گئی ہو، تم نے کرایہ نہیں دیا کیا؟ وہ چپتے ہوئے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ ملکہ بری طرح سے گھبرائی۔ کرایہ تو دے دیا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیا چاہتا ہے۔ شاید کرایہ بڑھانے کی کوئی بات کرنی ہوگی۔ وہ سعدی کو گلے سے لگائے گھبرا کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ یہ رہائش کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے کئی گھر اسے اس وجہ سے بدلنے پڑے تھے کہ وہاں اسے لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ارے بھلا دیکھو تو، اتنی سی عمر میں اس کے ساتھ بچہ ہے، نہ کوئی جاننے والا اور نہ ہی اس کا شوہر۔ یہ یقیناً کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتیں۔ حال تو یہاں بھی برا ہی تھا۔ وہ سبزی لینے جاتی یا دودھ لینے جاتی، ہر دکان پر اسے معائنہ خیز نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لوگ بہانے سے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے۔ وہ اس زندگی سے عاجز آ چکی تھی اور اب اس کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ تالا کھول کر وہ سعدی کو لے کر اندر چلی گئی۔ کچن میں صرف دودھ ہی تھا۔ سعدی کو فیڈر بنا کے دیتے وہ چپ چاپ اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ وہ کھیلتے ہوئے اس کے دوپٹے کو کھینچنے لگا تھا۔ سعدی کو ساتھ لگائے ہی وہ نیند میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ بند ہو گئی تھی۔ ساتھ لیٹا ہوا ننھا سعدی گہری نیند میں تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہ دوپٹہ سر پہ اوڑھتے باہر نکل آئی۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ باہر والے مین دروازے کے اندر یہ چھوٹا دروازہ اس کے پورشن کی سمت کھلتا تھا جو اس وقت پیٹا جا رہا تھا۔ کون آیا ہے؟ اب کی بار وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ میں ہوں فراست، اس وقت کام سے آیا ہوں۔ پلیز آپ میرا کھانا گرم کر دیں گی؟ مجھے ماچس نہیں مل رہی اور لائٹ چلی گئی ہے، ورنہ اوون میں گرم کر لیتا۔ یہ آواز اس کے مالک مکان کی تھی جس کی بیوی اور جوان بیٹی کل لاہور گئی تھیں اور وہ اس وقت اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ ملکہ ساکت رہ گئی۔ فراست صاحب کی نگاہیں اسے عجیب سی لگتی تھیں مگر وہ اس کے مالک مکان تھے۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دروازہ کھول دیا۔ فراست صاحب کے لبوں پر بڑی خوش آمدانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں دیکھ کر ملکہ نے بے اختیار اپنا رخ پھیرا کیونکہ وہ صرف ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھے۔ یہ سالم گرم کر دیں، میں نے فریج سے نکالا ہے، فراست نے ایک باؤل میں ملکہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے جھجکتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ آپ انتظار کیجیے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی مگر فراست
بڑے اطمینان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ جی میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، آپ لے آئیے گرم کر کے۔ ویسے مجھے آپ سے ایک بات بھی پوچھنی تھی، کیا آپ پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ ذرا احتیاط کریں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کتنی بے بس تھی وہ۔ جلدی سے ڈونگا پکڑ کے وہ کچن کی سمت پلٹی۔ فراست کو یہاں سے بھیجنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ جلد جلد یہ سالن گرم کر کے اس کے حوالے کر دے۔ چولہے پر سالن رکھتے ابھی اس نے آگ جلائی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ جھٹکا کھا کر مڑی مگر مڑ نہ سکی کیونکہ فراست نے یکدم اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیوں مجھ سے دور دور بھاگتی ہو ملکہ؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، اتنے سے بچے کو کیسے پالو گی؟ مجھے پتا ہے تم سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہاری گود میں آیا، مگر فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں علیحدہ گھر میں رکھوں گا، بس مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کے عقب سے ملکہ کی گردن پر جھکتے فراست نے انتہا کر دی تھی۔ ملکہ نے پوری قوت سے اسے جھٹکا دیا، خود سے دور کیا۔ خدا کا خوف کریں فراست صاحب، نکل جائیں میرے گھر سے ابھی اسی وقت، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ خوف کے مارے الفاظ اس کے لبوں سے بھی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اور یہ شخص، وہ بھلا اس سے کتنا مقابلہ کر سکتی؟ فراست کے چہرے پر غصہ اور ناگواری ایک ساتھ پھیلی۔ آخر تمہیں اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ ابھی ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دوں گا، کوئی اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا تمہیں۔ جانتی ہو محلے میں تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ بن بیائی ماں کہتے ہیں تمہیں سب، اور میرے سامنے پاک باز ایسی بن رہی ہو جیسے کبھی کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں 2 قدم چل کر سامنے آیا تھا۔ ملکہ کو اپنا وجود سرد پڑتا محسوس ہوا۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک ہی اس نے شیلف پر پڑی ہوئی چھری اٹھا کر اس کا رخ فراست کی طرف کیا۔ اگر ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ بپھر کر بولی تھی۔ دوپٹہ فرش پر جا گرا تھا اور اس وقت وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بس کسی طرح فراست کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ دیکھو ملکہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، ساری ضروریات پوری کروں گا، روز 1000 روپیہ دوں گا تمہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اندھیرے میں بھی چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح لگ رہی ہو۔ کیوں خود کو رون رہی ہو؟ اب کی بار وہ ذرا نرم انداز میں بولا تھا۔ بھوکی نگاہیں اب تک ملکہ کے وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ ملکہ نے چھری پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں کہہ رہی ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں جان سے مار کر دوں گی تمہیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی نکل جاؤ۔ بچاؤ مجھے، وہ ایک دم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ فراست گڑبڑا گیا۔ اچھا بکواس بند کر، جا رہا ہوں میں۔ وہ گھبرا گیا تھا، اسی لیے الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ بیرونی دروازے سے اس کے نکلنے کی آواز آئی تو وہ تیر کی طرح باہر کی سمت لپکی تھی۔ دروازہ بند کرتے اس نے اندر سے کنڈی لگائی اور ساتھ پڑا ٹیبل گھسیٹ کر اس نے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے لپک کر لاؤنج کی اکلوتی کھڑکی بند کی جو باہر گیلری میں کھلتی تھی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ کھڑکی بند کرتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں تھی۔ بھوکے بھیڑیے ہر جگہ تھے۔ آج صبح سے پانی کے سوا کچھ حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ کمزوری، نکاہت، خوف سب نے ملکہ کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک روتے رہی، مگر اپنے ٹوٹتے وجود کو سنبھالتے آخر کار وہ کمرے میں آئی۔ میز پر اس کی فائل پڑی تھی۔ ملکہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ فائل کے اندر ایک کارڈ پڑا جگمگا رہا تھا، کیف خانزادہ۔ نیچے اس کے موبائل نمبر درج تھا۔ ملکہ نے دراز میں سے اپنا بٹنوں والا چھوٹا سا موبائل نکالا۔ بڑا موبائل تو وہ کب کا بیچ چکی تھی۔ سب پوچھتے ہیں کون ہے؟ سعدی کا باپ۔ میں نے کیا بتاؤں کہ سعدی کس کا بچہ ہے؟ بیڈ پر سوئے ہوئے بے خبر سعدی پر نظر ڈالتے 2 آنسو ملکہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ بیل جا رہی تھی دوسری جانب۔ تیسری گھنٹی پر کیف نے فون اٹھا لیا۔ کون ہے؟ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ بہت مشکل سے بولی تھی، میں بات کر رہی ہوں ملکہ، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ دوسری جانب وہ جو پھر سے غنودگی میں جانے لگا تھا، یکلک
اٹھ بیٹھا۔ نکاح مجھ سے؟ او ہاں، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل اس پتے پر آ جانا، پتہ میں تمہیں میسج کر رہا ہوں۔ اس نے سنجیدہ دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ فون بند ہو گیا اور کچھ دیر بعد اسکرین پر ایک ایڈریس نمودار ہوا۔ ایڈریس شہر کے ایک مشہور ہوٹل کا تھا۔ موبائل بند کرتے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر ساکت بیٹھ گئی۔ وہ سو نہیں سکتی تھی، کم از کم آج کی رات تو بالکل بھی نہیں۔ وہ پوری رات ملکہ نے آنکھوں میں کاٹی۔ اگلے دن وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر سادی کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ سامان اس کے پاس کچھ خاص تھا نہیں، بس سادی کے چند جوڑے تھے جو اس نے ایک بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ہوٹل کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس انتہائی شاندار ہوٹل میں خود کو انتہائی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں پریشانی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا خوف بھی تھا۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں ماما؟ سادی نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں معصومیت سے پوچھا تھا۔ ملکہ نے اسے زور سے خود کے ساتھ لپٹا لیا۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بھیڑیے مجھے نوچ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ایسے لوگوں کا شکار بنو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور تبھی اسے دروازے سے وہ داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کا شاندار ڈریس پہنے اس کی چال میں غرور اور اعتماد تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دو افراد اور بھی تھے جو اس کے اسسٹنٹ لگ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی ملکہ کو دیکھ لیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے روم بک کروایا تھا، وہاں چلی جاتی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی ناگواری اتر آئی تھی۔ ملکہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے یہ شخص بھی زہر لگ رہا تھا جو صرف اپنے نہ جانے کس غلیظ فائدے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر سے چابی لے کر وہ ایک دفعہ پھر ملکہ کے پاس آیا۔ آؤ روم میں چلیں۔ اسے کو حکم دیتا وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد نیچے ہی کھڑے رہے۔ پریشانی کے عالم میں ملکہ نے سادی کی انگلی تھامی اور اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہر قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ کمرہ انتہائی شاندار تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے لمحے بھر کے لیے وہ جھجکی۔ ابھی آ جاؤ میڈم، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے اور بھی کام نپٹانے ہیں، وہ بیزاری بھرے انداز میں بولا تھا۔ ملکہ کی برداشت جواب دے گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ مجھ جیسی غریب لڑکی جس کا ایک بچہ بھی ہے، اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں آپ اسمگلنگ کرنے والے تو نہیں؟ کہیں آپ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ تو نہیں دیں گے؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیف کا کہکہا بے ساختہ نکلا تھا۔ میں شکل سے تمہیں اسمگلر لگتا ہوں؟ یعنی اپنے بارے میں میری کوئی اچھی رائے ہے نہیں، لیکن پھر بھی یار اچھا خاصا ہینڈسم انسان ہوں، میں شریف دکھتا ہوں، تم تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو میرے بارے میں۔ اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کرتے کیف نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ خاموشی سے لب کو چلنے لگی۔ نکاح کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہوں۔ فی الحال بھروسہ رکھو، میرے گھر میں میری دادی بھی ہیں، میرے ڈیڈ بھی ہیں، اور وہ لمحے بھر کو رکا۔ اس کے چہرے کا نرم تاثر غائب ہوا۔ ان کی وائف بھی ہیں، وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ تم وہیں رہو گی 3 مہینے، بس کسی کے سامنے یہ ظاہر مت کرنا کہ میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ میں جو کچھ کہوں گا تم بس میری ہاں میں ہاں ملاؤ گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ ملکہ کا وجود سرد پڑنے لگا تھا۔ سادی انجان آدمی کو اپنے پاس دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ کیف نے ایک نظر اس معصوم سے بچے پر ڈالی اور جیب سے موبائل نکال لیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی اور سوچ رہی تھی کہ اس ہوٹل میں وہ اسے کیوں لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہی سوٹ والا اسسٹنٹ اندر داخل ہوا جو کیف کے ساتھ آیا تھا۔ یہ لیجیے سر، اس نے چند چاکلیٹس کیف کی طرف بڑھائی تھیں۔ کیف نے چاکلیٹس پکڑ لیں۔ یہ لو، اس نے دوستانہ انداز میں وہ سادی کی طرف بڑھا دیں۔ وہ شاید بھوکا تھا کہ اس نے جلدی سے چاکلیٹ پکڑ لیں۔ ملکہ نے حیرت سے اس کی سم دیکھنا۔ اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا وہ جتنا کہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، تم نکاح کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ سخت انداز میں بولا۔ مولوی اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی وہ 2 افراد جنہیں کیف خانزادہ گواہان کے طور پر لایا تھا۔ ملکہ کی رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ میں یہ سب کچھ کیا کر رہی ہوں؟ پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی سوال کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ کے لبوں سے قبول ہے نکل گیا۔ ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے مقابلے میں کیف خانزادہ بالکل نارمل تھا۔ انتہائی اطمینان سے دستخط کرتے اس نے مولوی کو اس کی فیس ادا کی۔ مولوی اور دونوں گواہان کمرے سے چلے گئے تو وہ ملکہ کی سم پلٹا۔ یہ تم ملکہ جذبات کیوں بنی ہوئی ہو؟
یہ کون سا تمہارا پہلی رخصتی ہو رہی ہے جو تم اس قدر رو رہی ہو؟ چلو اٹھو، گھر چلیں، بے تاثر انداز میں کہتے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ملکہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے جیسا وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کم از کم فی الحال تو نہیں پتا آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ سعدی کی انگلی تھامے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے آنسو اس نے صاف کر لیے تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ بیٹھو اندر۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے ملکہ کو دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہ روک سکی۔ میرے گھر، کیف نے مختصر جواب دیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومنے لگی اور جب رکی تو ملکہ کی نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ وہ کوئی محل نما گھر تھا جس کے ماتھے پر خانزادہ پیلس لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ اور جو کچھ بھی کہوں تمہیں بس ہاں میں ہاں ملا دینا ہے، یاد ہے نا؟ گاڑی گراج میں کھڑی کرتے وہ نیچے اتر آیا۔ ملکہ نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی تھی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ دونوں اس وسیع و عریض لاؤنج میں داخل ہوئے۔ کیف آگے تھا اور ملکہ اس کے پیچھے۔ جب اس نے کسی عورت کی آواز سنی، یہ کسے اٹھا لائے ہو کیف؟ نئی کام والی رکھی ہے کیا؟ ملکہ نے اپنی پلکیں میچیں۔ ایسے برے استقبال کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بیوی ہے یہ، ملکہ نام ہے اس کا۔ کیف نے سرد انداز میں اس کا تعارف کروایا۔ جواباً کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ملکہ نے سر اٹھایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس ایک درمیانی عمر کی عورت سامنے کھڑی تھی۔ بوٹاکس والا چہرہ، سفید رنگت، وہ حسین تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، حقارت، کیا کچھ نہیں تھا۔ ملکہ کے لیے اسے بالکل یقین نہیں آیا کہ کیف جیسا ہینڈسم اور امیر انسان اس جیسی معمولی دکھنے والی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ تم نے شادی کر لی اور وہ بھی اس لڑکی سے؟ اس کے انداز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کس سے شادی کر لی ہے تم نے کیف؟ پھر تمہارا کوئی نیا ڈرامہ ہوگا۔ میں تمہاری اس روز کی تماشا سے عاجز آ چکا ہوں۔ آخر تم کب اپنی زندگی کو لے کر سیریس ہوگے؟ مردانہ آواز لاؤنج میں گونجی۔ ملکہ نے رخ موڑ کر دیکھا۔ ایک شخص آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کیف اور اس شخص کے چہرے میں حیرت انگیز شباہت تھی۔ یہ میرے ڈیڈ ہیں، اس نے پیچھے مڑ کر ملکہ سے کہا تھا، اور وہ سلام بھی نہ کر سکی۔ تماشا نہیں ہے ڈیڈ، میں نے سچ مچ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہ ملکہ ہے، اب یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ۔ وہ طمانینت بھرے انداز میں کہتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ملکہ کی ٹانگوں میں سے جان نکلنے لگی۔ ننا سعدی لاؤنج میں ادھر ادھر کھیلنے لگا۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی تھیں۔ ہاں مگر اس کے ساتھ تو ایک بچہ بھی ہے، اور تمہیں ایسا ایمرجنسی کے نکاح کی ضرورت کیسے پڑی؟ یہ سب کیا تماشا ہے کیف؟ وہ آدمی بری طرح سے جھنجلایا تھا۔ کیوں بچے کی دشمن بن گئے ہو؟ پہلے اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی نہیں کرتا، اب اگر وہ شادی کر کے آ گیا ہے تو خبردار جو اگر کسی نے اسے کچھ کہا۔ معمر سی آواز سنتے ملکہ سر بھی نہ اٹھا سکی۔ ارے میری پیاری دادی، کیسی ہیں؟ کیف پہلی دفعہ سامنے ہو کر کسی سے ملا تھا۔ ملکہ نے دیکھا وہ ایک بوڑھی سی عورت تھیں جو لپٹا لپٹا کر کیف کو پیار کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ملکہ کی سمت دیکھا اور کھیلتے ہوئے سعدی کو۔ ملکہ نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ آپ نے ہی بگاڑ رکھا ہے اسے، نہ جانے کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے آیا ہے اور اپنی بیوی ڈکلیئر کر رہا ہے۔ سب تماشے ہیں۔ میں جانتی ہوں۔ ساڑی والی عورت کی آواز ابھری تو دادی جان اس کی سمت مڑی تھیں۔ بس کرو مہام، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ کیف نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں میں بھی زندہ ہوں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ اور زندہ تو اس کا باپ بھی ہے۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر کیف اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لائیے پراپرٹی کے کاغذات ڈیڈ، آپ نے کہا تھا نا تب تک بزنس میرے نام نہیں کریں گے جب تک میں شادی نہیں کر لیتا۔ تو دیکھیں میں نے کر لی شادی، میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ایک لمحے میں ہی ملکہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ ہمدردی میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا اپنا لالچ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ پراپرٹی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے تب میں تمہیں پراپرٹی میں حصہ دوں گا۔ تم اپنی مرضی سے نہ جانے کس لڑکی کو یہاں لے کر آئے ہو۔ محمود صاحب بری طرح سے جھنجلائے تھے۔ کیف نے کندھے اچکائے۔ شادی میں نے کرنی ہے، آپ نے نہیں۔ ہاں آپ کو اگر تیسری شادی کا شوق ہے تو آپ اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کر لیں، مگر میں آپ کو
بات سے مکرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا تھا شادی کر لو، پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیف ٹھیک کہہ رہا ہے محمود، اب تم اگر اپنی بیوی کی باتوں میں آئے بغیر کیف کے حصے کی پراپرٹی اس کے نام کر دو تو بہتر ہوگا، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جائیداد میں بھی اس کے نام پر منتقل کر سکتی ہوں۔ آخر کو یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو تمہارے اور تمہارے بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت جائیداد کیف کے نام پر کر دو، دادی جان کڑک انداز میں بولیں۔ کیف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، وہ خاموشی سے سارے تماشے کا حصہ بنی کھڑی تھی۔ کس خوبصورتی سے کیف خانزادہ نے اسے استعمال کیا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بھاڑ میں جائے یہ شخص، میں اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی اچھی جگہ فلیٹ خریدوں گی اور سادی کی پرورش کروں گی۔ اس نے اپنے ذہن میں پلان ترتیب دیا۔ وہ اپنی ہی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ ماڈرن عورت زور زور سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم تم خاموش رہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ دادی جان نے اس عورت کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ شاید اس کی ستیلی ماں تھی۔ محمود خانزادہ غصے سے پیر پٹکتے گھر سے باہر نکل گئے اور ماہم خانزادہ واپس کمرے کی سمت مڑ گئی۔ صرف دادی جان رہ گئی تھیں۔ تھینک یو دادی جان، وہ ایک دفعہ پھر دادی سے لپٹا۔ تھینک یو کہ بچے، لڑکی تو بہت پیاری ہے، کیا یہ بچہ اس کا ہے؟ ملکہ اپنے بارے میں ہونے والے سوال جواب سن رہی تھی۔ کیف نے سر ہلایا۔ ہاں بیوہ ہے۔ وہ سیب ختم کر چکا تھا۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، اسے کسی کمرے میں ٹھہرا دیں گی آپ پلیز؟ وہ ہاتھ ہلاتے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ملکہ کو اپنا آپ انتہائی حقیر کیڑے مکوڑے جیسا لگا۔ بھوک سے اب اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دادی جان نے پاس آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیوہ سے نکاح کرنا تو سنت ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے کیف نے۔ آؤ کمرے میں چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئیں۔ دادی جان اسے کیف کے کمرے میں لے آئی تھیں۔ تم نہا دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، اس کے بعد تم تیار ہو جانا۔ نکاح کے بعد پہلی دفعہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے سجا سنورا ہونا چاہیے۔ دادی کی بات پر وہ بری طرح سے گھبرائی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پہلے کیف سے اس بارے میں بات کر لیں۔ وہ پریشان تھی مگر دادی جان نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں نیچے، بہت ملازمہ ہیں، وہ اسے سنبھال لیں گی۔ شام ہو رہی ہے، کیف بس آنے ہی والا ہوگا۔ وہ کمرے سے نکل آئیں۔ ملکہ کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے اور انتہائی خوبصورت کامداری جوڑا لے کر آئی۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیف صاحب کی دادی جان کے نکاح کا جوڑا ہے، انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں۔ ملکہ کا دل چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا دادی جان سمجھ رہی تھیں۔ ملازمہ کمرے سے نکل گئی تو اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ نیچے لاؤنج میں سادی نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اطمینان بھرا سانس لے کر وہ پلٹی۔ خود اس کی بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ ٹوٹ پڑنے والے انداز میں اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو تب رکی جب اس نے ٹرے میں موجود ہر چیز ختم کر دی۔ خالی برتن دیکھ کر اسے شرمندگی سی ہوئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کیف بس آنے والا ہوگا۔ ماں تو اس کی زندہ ہے نہیں اور باپ کو اس کی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں ہی ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ اس کی زندگی کے لیے یہ لمحے بڑے خاص ہیں۔ جلدی جلدی جا کر کپڑے بدلو۔ دادی جان کی آواز پر وہ چونکی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، کوئی عام دلہن نہیں ہوں۔ اس کا جملہ منہ پر ہی رہ گیا۔ دادی جان نے جوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے باتھ روم کی سمت دھکیل دیا۔ ملکہ کا دل ڈوبنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سرخ جوڑا پہن کر باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ میں کیف کو بتا دوں گی کہ دادی جان نے زبردستی مجھے یہ پہنایا ہے۔ وہ دونوں اطراف سے بھاری لہنگا اٹھاتے واش روم سے باہر نکلی۔ واہ، یہاں تو پوری تیاری چل رہی ہے شادی کی رات منائے جانے کی۔ کیف کی طنزیہ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ پہلے ہی کمرے میں موجود تھا اور اب صوفے پر بیٹھا اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ دادی جان نے بہت مجبور کیا، میں بھی چینج کر لیتی ہوں۔ وہ واپس پلٹی۔ اب رک جاؤ، دیکھ تو لینے دو، کیا چاہیے اس کے بدلے؟ منہ دکھائی۔ 3 کروڑ روپے دے تو رہا ہوں، کیا تمہیں اس شادی کو حقیقی شادی میں بدلنا ہے؟ کیف کی آواز غمگیر ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملکہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں کیے۔ اگر آپ نے پراپرٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا تو پراپرٹی تو اب آپ کو مل گئی ہوگی،
اب مجھے جانے دیں۔ کیف نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ابھی پیپرز میرے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئے، کچھ دن لگیں گے۔ اور رہی بات تمہاری رقم کی، میں کام ختم ہونے کے بعد تمہیں دے دوں گا۔ ہاں، مزید کوئی اور ڈیمانڈ ہے تو کہو، میں پوری کر دیتا ہوں۔ وہ فراق دلی سے بولتا، اس کی سمت جھکا تھا۔ وہ لڑکڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شرم کریں آپ کچھ، ہماری شادی صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ اس کی بات پر کیف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو پھر یہ دلہن بن کر میرے سامنے کیوں کھڑی ہو؟ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کسی اور کمرے میں جاؤ، جا کر چینج کر کے آؤ، سخت انداز میں کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ ملکہ نے سر جھٹکا۔ یہ شخص بات بات پر بے عزتی کرنے کا فن جانتا تھا۔ اب اسے بے عزتی کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ جب تک اسے پیسے نہیں مل جاتے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو کیف بیڈ پر نیم دراز تھا۔ سو جاؤ یہیں، اب تمہارا بیٹا نیچے ہے، دادی اس کا خیال رکھ لیں گی۔ اس نے کیف کو کہتے سنا، مگر اسے اگنور کرتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ یہاں شادی کے لیے آئی تھی تو شادی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے ایک ملازمہ کی گود میں نظر آیا، گہری نیند میں سویا ہوا۔ بڑی بیوی نے کہا ہے کہ بچہ میں ان کے کمرے میں سلا دوں، اسی لیے میں اسے وہاں لے کر جا رہی ہوں۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر ان بڑے لوگوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اندر آ کر سو جاؤ، دروازہ بند کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کیف نے بیزار انداز میں کہا تو وہ دروازہ بند کر کے جھجکتے انداز میں اس نے بیڈ کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بچے اور تمہارے چہرے میں کافی فرق ہے۔ تم نے اس کے باپ کے بارے میں نہیں بتایا، کون تھا؟ اس نے موبائل پر نگاہیں جمائے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ سر تا پیر لرز اٹھی۔ آپ کو اس بات سے کیا مطلب؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ سکڑ سمیٹ کر صوفے پر لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کل رات بھی وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی، سو اب زبردستی ہی آنکھیں بند ہو جا رہی تھیں۔ چند لمحوں میں وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلی صبح کیف نے اسے کندھا ہلا کر اٹھایا۔ میں آفس جا رہا ہوں، گھر میں کوئی بھی پوچھے تو کانٹریکٹ میرج کے بارے میں نہیں بتانا۔ ملکہ نے سوئی جاگی سی کیفیت میں سر ہلا دیا۔ شادی کا خیال آتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو شادی اسے لانج میں کھیلتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے کپڑے کسی نے تبدیل کر دیے تھے اور وہ خوشی سے فٹ بال کھیل رہا تھا۔ دادی جان اس کے پاس ہی تھیں۔ شادی بہت خوش ہے، میں نے اس کے لیے ایک نینی کو آج بلوایا ہے، تم اس کی فکر مت کرنا۔ ملکہ کا دل تشکر کے احساس سے ڈوبنے لگا۔ اس سے دادی جان بہت اچھی لگتی تھیں۔ بنا کچھ کہے انہوں نے جیسے اس کے ہر مسئلے کو اپنا سمجھ لیا تھا۔ خوف آتا تھا اسے تو بس ماہم بیگم سے۔ وہ اسے یوں دیکھتی جیسے کھا ہی جائیں گی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ دائیں بائیں ہو جایا کرتی تھی۔ اس رات کیف گھر واپس نہیں آیا، بلکہ وہ اگلے 1 ہفتے تک واپس آنے والا نہیں تھا۔ وہ بےتابی سے اس کی واپسی کا منتظر تھی۔ وہ آئے تو اپنی رقم لے کر وہ اس گھر سے جا سکے۔ اور جس روز کیف آیا، ایسا تماشا لگا کہ وہ خود دنگ رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں شادی کو سلانے کے بعد اس کے کھلونے سمیٹ رہی تھی جب اسے نیچے سے آتی آوازوں نے متوجہ کیا۔ محمود، میں کہتی ہوں پوچھے اس سے وہ لڑکی کون ہے؟ شکل سے اور عادتوں سے کام والی ماں سی لگتی ہے۔ آپ اپنی دولت اس کے نام نہ کریں، وہ نہ جانے کس کا بچہ اس کے ساتھ لے آ کر آئی ہے۔ آدھی پراپرٹی آپ کو اس کے نام بھی کرنی پڑ جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں 2 تھپڑ لگائیں اور اسے نکالیں اس گھر سے، اور اس کیف کو بھی۔ یہ ماہم بیگم کی آواز تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کیف سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ ڈیڈ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو کہیں میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرے، کاغذات پر دستخط کریں، مجھے ایک ڈیل فائنل کرنی ہے۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، مگر ماہم بیگم آج شدید طیش میں تھیں۔ صوفے پر بیٹھے محمود صاحب کے سامنے سے انہوں نے فائل اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ ایک ڈھیلا نہیں ملے گا۔ بالکل اپنی ماں کی طرح بدذات اور ڈھیٹ ہو، مر کیوں نہیں جاتے ہو تم جس طرح وہ مر گئی تھی؟ ماہم بیگم نے یکدم چلا کر کہا تھا۔ کیف کی برداشت ختم ہوئی۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ماہم بیگم کا گلا دبوچ لیا۔ میری ماں کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کریں، انہیں مارنے والی بھی آپ تھیں، آپ نے مارا تھا انہیں، وہ یکدم چلایا تھا۔ صوفے پر بیٹھے محمود صاحب بپھر کر اٹھے۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ کیف، یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو ماہم سے؟ اگر تم اسے اپنی ماں نہیں مانتے تو وہ تمہاری خالہ تو ہے، کچھ شرم کرو۔ انہوں نے کیف کو پیچھے چھڑایا تھا۔ خالہ نہیں ہے، ڈائن ہے، ڈائن۔ انہوں نے صرف آپ کی دولت کے لیے آپ کو اپنے جال میں پھنسایا، جبکہ اس عورت کی بہن آپ کی بیوی تھی۔
بھول گئے ہیں آپ وہ وقت جب یہ 2 مہینے اس گھر میں آ کر رکا کرتی تھی؟ اس عورت کے چکر میں آ کر آپ میری ماں کو مارا کرتے تھے اور پھر آخر کار وہ مر گئی۔ گناہ تو انہوں نے کیا ہے، گھٹیا ہیں آپ دونوں۔ چٹاخ چٹاخ ایک زوردار آواز کے ساتھ محمود صاحب کا ہاتھ کیف کے چہرے پر پڑا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ خود محمود صاحب بھی پچھتائے۔ I'm sorry کیف، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن تم بھی بہت غلط بات کر رہے ہو۔ تمہاری ماں کی موت قدرتی طور پر ہوئی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کیف کو سنبھالنا چاہا، مگر اس کے سرخ پڑتی آنکھوں نے محمود صاحب کو بتا دیا تھا کہ وہ غلطی کر چکے ہیں۔ اٹس اوکے کیف، میں دستخط کر رہا ہوں، پاور آف اٹارنی تمہارے نام منتقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے ماہم بیگم کے ہاتھ سے فائل کھینچی، لب بھینچے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ دستخط تو آپ کو اب کرنے ہی ہیں، ورنہ اس شہر میں آپ کی جتنی پراپرٹی موجود ہے میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ میں اپنی ماں کے قتل کر کے جرم میں آپ دونوں کو اندر کرواؤں گا۔ وہ چبا چبا کر کہتا برداشت کی آخری حدوں پر تھا۔ محمود صاحب نے گھبرائے ہوئے انداز میں جلدی جلدی دستخط کر کے فائل اس کے سامنے کی۔ کول ڈاؤن کیف، بھول جاؤ ان سب کو۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتے تھے مگر وہ جھپٹنے والے انداز میں فائلیں ان کے ہاتھ سے کھینچتا، ایک قہر باہر نگاہ ماہم بیگم پر ڈالتا۔ اوپر کی سم بڑھ گیا تھا، نیچے وہ ایک بار پھر کچھ کہہ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کیف نے اس بار پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ جو ساکت کھڑی تھی یکدم کانپ رہی تھی۔ کیف کی آنکھیں لہو جھلکا رہی تھیں۔ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ تماشا دیکھ رہی تھی کیا؟ سرد انداز میں کہتے اس نے فائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے شرٹ اتار کر دور اچھال لی۔ ملکہ نے اپنی نظریں چرائیں۔ ادھر آؤ، میرا سر دباؤ۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے ملکہ کو حکم دیا تھا۔ جذبوز ہوتی ہوئی وہ چند قدم چل کر آگے آئی۔ کیف کے جسم پر شرٹ ندارت تھی اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا سر دبانے لگی۔ بیٹھ جاؤ، برابر میں کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ اس نے سر دباتی ملکہ کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے برابر میں گرایا تھا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں اس سے ٹکرائی۔ یہ سب کچھ کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تھا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ گھبراہٹ میں اس نے ایک دم کیف کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھڑک کر اس کی جانب پلٹا۔ بھاڑ میں گیا کانٹریکٹ، میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں مگر تم بھلائی کے لائق نہیں۔ تم ساری عورتیں ایک سی ہوتی ہو۔ کانٹریکٹ سے پہلے میں نے تم سے نکاح بھی کیا ہے، اور نکاح کا مطلب جانتی ہو نا؟ اس نے ایک دم اسے دونوں کندھوں سے دبوچا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ سب غلط ہے، یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ مگر کیف، وہ تو جیسے آپے سے ہی باہر ہونے لگا تھا۔ لاؤنج میں ہونے والی ساری باتوں کا غصہ اس کے اندر لاوا بن کر پک رہا تھا، اور اس غصے کو اتارنے کے لیے بس ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی، اور وہ تھی ملکہ۔ دیکھ لیں گے کانٹریکٹ کو، پہلے تم نکاح کی شرائط تو پوری کرو۔ کیف کی بات پر وہ سر تا پا لرز کر رہ گئی تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیوں کے درمیان اس نے ایک دفعہ پھر کیف کو اس کی حدود یاد کروانا چاہی، مگر وہ بے بس تھی۔ سادی کے لیے اسے سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا، اس کے بہتر مستقبل کے لیے۔ وہ کون لوگوں میں آپ ہنسی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیٹھ کے پش کے ساتھ ٹیک ٹکائے ساکت بیٹھی تھی۔ گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ I'm sorry، میں کل بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ سرد انداز میں کہتے اس نے اٹھ کر اپنی شرٹ پہنی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں پیسے آج تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ اس سے جان بوجھ کر مخاطب کر رہا تھا مگر وہ خاموش بیٹھی رہی، یہاں تک کہ وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ ملکہ، سادی کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہاری پہلی شادی تھی۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں ساری حقیقت جان گیا تھا۔ ملکہ نے بامشکل رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ شرٹ کے بٹن ادھورے چھوڑ کر بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں ملکہ کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ تم کنواری تھی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم بیوہ ہو۔ سادی تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا، وہ نرم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ملکہ سسک پڑی۔ ہاں، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جب میں چھوٹی تھی میرے والدین کا انتقال ہو گیا، تب چچی مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ میں کسی نوکرانی کی طرح ان کے گھر میں پلتی رہی۔ چچی کی ایک اور بیٹی تھی، میری ہم عمر، مناہل، ہر چیز اسے ملتی۔ اس کی اترن میں خاموشی سے پہنتی اور زندگی گزار رہی تھی۔ مگر میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ میرے لیے رشتے آتے مگر چچی انکار کر دیتی۔ وہ مجھ سے مفت کی نوکرانی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ اور جب میں 20 کی ہوئی تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیف نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ملکہ نے
اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ وہ جیسے اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ ایک رات چچی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ مری جا رہے ہیں، چچا شہر میں ہی رہیں گے۔ مری میں چچا جان کا اپنا ایک ریسٹ ہاؤس تھا۔ سوال جواب میں کر نہیں سکتی تھی، سو خاموشی سے چچی اور مناہل کے ساتھ مری آ گئی۔ مناہل ان دنوں بڑی سی چادر اوڑھا کرتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بیمار ہے، پر میں سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میرا کالج ادھورا رہ گیا۔ مری آ کر مجھے پتہ چلا کہ چچی جان وہاں 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 9 مہینے کے لیے آئی ہیں۔ اور مری پہنچنے کے بعد جب مناہل نے چادر اتاری تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ پریگننٹ تھی، چند ماہ کا حمل نظر آ رہا تھا۔ کوئی اور نہ پہچان سکا، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں تو پہچان گئی۔ یہ کیا ہے؟ میرے لبوں سے نکلا۔ چچی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ خبردار جو کسی کے سامنے نام لیا۔ مناہل سے غلطی ہوئی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ بچے کو ضائع کروا دوں، مگر میں نہیں کروا سکی۔ تم جانتی ہو نا مناہل کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اگر یہ وہاں رہتی تو لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے، اسی لیے میں اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ تمہارے چچا جان سے میں نے بہانہ بنایا ہے کہ مناہل کو آب و ہوا کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور زیادہ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ چند ماہ بعد جب مناہل کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب ہم یہاں سے واپس شہر چلے جائیں گے، لیکن تب تک تم ایک لفظ بھی نہیں نکالو گی۔ چچی جان نے پہلے غصہ کیا اور بعد میں میری منت سماجت کرنے لگی۔ میں دنگ رہ گئی، مگر میں ان کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ میں خاموش ہی رہی۔ چچی جان نے مری کے ریسٹ ہاؤس میں موجود واحد ملازم کو نکال دیا۔ سارے کام تو وہ مجھ سے کرواتی رہیں۔ چند مہینے گزرے اور مناہل نے مری کے ہی ایک ہسپتال میں بچے کو جنم دیا۔ چچی جان ہسپتال میں مجھے ساتھ لے کر گئی تھیں۔ سادی کی پیدائش نارمل ہوئی تھی، اس لیے مناہل کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ہسپتال میں 2 دن سکون سے گزرے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اب چچی جان اس بچے کا کیا کریں گی۔ مجھے خوف تھا کہیں وہ اسے یتیم خانے میں نہ ڈال دیں، مگر ایک روز چچی جان نے اس ننھے سے بچے کو میری گود میں تھمایا اور مجھے کہا مناہل کو آج اسپتال سے چھٹی مل جائے گی، میں اس کا ڈسچارج کارڈ بنوا کر آ رہی ہوں، تم یہاں میرا انتظار کرو۔ بچے کو لے کر میں اسپتال میں ٹہلنے لگی۔ مناہل اسی وقت اپنے کمرے میں تھی۔ چچی جان نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ فی الحال مناہل کے سامنے بچے کو زیادہ نہیں لے کر آنا، ورنہ وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی۔ میں بچے کو لے کر اسپتال کی پچھلی طرف نکل آئی۔ مجھے کافی دیر گزر گئی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ چچی نے ڈسچارج کارڈ بنوا لیا ہوگا تب میں بچے کو لے کر واپس آئی، مگر کمرے میں نہ تو مناہل تھی نہ ہی چچی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کاؤنٹر پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چچی جان تو مناہل کو لے کر گھر واپس جا چکی ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں چھوٹے سے بچے کو لے کر جب ریسٹ ہاؤس پہنچی تو ایک نئی مصیبت میری منتظر تھی۔ ریسٹ ہاؤس پر تالا لگا تھا۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا۔ شکر ہے کہ پرس میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نہیں جانتی تھی چچی کہاں گئیں۔ میں نے ہر جگہ پتہ کر لیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی ریسٹ ہاؤس کے سامنے ڈالی بینچ پر میں نے پوری ایک رات کاٹی۔ میری گود میں ننھا سا سادی بری طرح رو رہا تھا۔ مری میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی کہ کسی سے ٹھکانہ مانگتی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے اپنے پیسوں سے شہر واپسی کا ٹکٹ لیا۔ جب میں گھر پہنچی تو ایک نئی قیامت میری منتظر تھی۔ چچی اور مناہل مجھ سے پہلے ہی واپس آ گئی تھیں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو چچی مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے میری طرف لپکیں۔ کہاں چلی گئی تھی؟ آج واپس آئی ہے اپنے گناہ کا ثبوت لے کر۔ یہ دن دکھانے کے لیے تجھے میں نے پالا تھا۔ ان کے الفاظ نے مجھے زمین میں دھنسا دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جب چچی مناہل اور مجھے لے کر مری گئی تھیں تو انہوں نے چچا جان کو کہانی سنا دی تھی کہ میں مری سے بھاگ گئی ہوں اور یہ بچہ جو مناہل کا تھا وہ میرا بچہ بنا کر چچا کے سامنے پیش کر رہی تھیں۔ چچی اور چچا جان نے مجھے بہت مارا اور جب میں نے مناہل کا نام لیا تو چچا جان نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ چونکہ میں بد کردار تھی اور میری گود میں ایک بچہ تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بچہ مناہل کا ہے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ میں اس بچے کو کہیں پھینک دینا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، مگر پھر میں نے سوچا اس میں کیا قصور ہے؟ میری زندگی میں اور کوئی تھا تو نہیں۔ میں نے اس کا نام سادی رکھا اور اسے لے کر چل پڑی۔ ایک کالج کی دوست کے گھر کچھ دن کے لیے پناہ ملی، مگر وہاں بھی بن بیائی ماں کے تانے میرے گلے پڑنے لگے۔ دوست نے چند پیسے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر دوسرا گھر، تیسرا۔ میں کرائے کے مختلف فلیٹس بدلتی رہی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی رہی اور سادی 3 سال کا ہو گیا۔
آپ نے صحیح کہا، میری پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، یہ میری پہلی شادی تھی اور آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ تھکے ہوئے انداز میں بولتی بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ کیف کا وجود پچھتاوے میں گھرنے لگا۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا، جبکہ وہ تو خود حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ اب پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیف نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مزید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا خوش اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آج سے اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ آخر کار اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ ڈیل فائنل کرتے ہوئے بھی وہ بے حد خوش تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرنے سے پہلے اس نے اپنی ماں کی تصویر نکالی تھی۔ یہ تصویر اس نے فیملی البم میں سے چرا کر اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر رکھی تھی۔ ڈیڈ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ سب جانتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن اب حقیقت ہے کہ میں بھی موو آن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ مسکراتے ہوئے کیف نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ایک دلکش سراپا اس کی نگاہوں کے آگے لہرایا تھا۔ جو زیادتیاں اس کی ماں کے ساتھ ہوئی تھیں، وہ زیادتیاں وہ ملکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملکہ کا بینک اکاؤنٹ اس کے پاس محفوظ تھا۔ 3 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ وہ زیر لب مسکرایا اور واپسی کے لیے اٹھا تھا۔ لاؤنج میں دادی جان اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی اداس تھیں۔ کل لڑائی کے دوران تم نے جو کچھ اپنے باپ کو کہا وہ سچ تھا؟ کیا تمہاری ماں کو مارنے والی اس کی بہن تھی؟ انہوں نے غمگین آواز میں پوچھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ مسکرایا۔ آپ جانتی ہیں نا، ماہم ڈیڈ کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اس گھر میں رہنا شروع کیا۔ ڈیڈ کی توجہ موم پر سے کم ہوتی چلی گئی۔ وہ بیمار رہنے لگیں۔ یہ قتل واضح طور پر نہیں تھا، مگر جب کوئی کسی کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ شخص یوں ہی دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے باپ کو زندگی بھر سکون نہیں آیا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب بھی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اس لڑکی کے ساتھ تم نے بہت غلط کیا۔ تمہیں اسے یوں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ اوپر کی سمت جانے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ دادی جان کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ ملکہ؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ دادی جان نے سر ہلایا۔ ہاں، پچھلے 1 ہفتے میں اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کا بیٹا باپ کی محبت کو ترسا ہوا بچہ ہے۔ مجھے لگا تم دونوں خوش ہوگے، مگر آج جب اس نے مجھے بتایا کہ تم دونوں کی شادی تو بس ایک کانٹریکٹ میرج تھی اور تم نے اسے دھوکہ دیا ہے، پیسے نہیں دیے، تو وہ یہاں سے چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ کیف کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آخر وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر کمرے میں آیا۔ خالی تھا کمرہ۔ کیف کا دل چاہا وہ دیوار پر سر مار دے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود سے عزم کیا، وہ اس لڑکی کو زمانے بھر کی خوشیاں دے گا جس نے صرف درد و تکلیفیں ہی دیکھی تھیں۔ مگر اب جیب سے موبائل نکالتے اس نے چوکیدار کا نمبر ملایا۔ چوکیدار کو اس کے جانے کا پتہ تھا، مگر وہ کہاں گئی اس بات سے وہ انجان تھا۔ CCTV کی ریکارڈنگ نکالو جلدی، وہ فون پر دھاڑا۔ پولیس اسٹیشنز میں اس کی گمشدگی کی اطلاع دیتے وہ بری طرح پریشان ہوا۔ تم نے تو اس سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، پھر اب اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آئینے میں اس کے عکس نے کیف سے سوال کیا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ شام تک اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ملکہ کے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی رہائش نہیں تھی۔ آخر وہ چلی کہاں گئی؟ رات کے 4 بجے کے قریب وہ کئی سڑکیں و گلیاں چھان چکا تھا جب اسے پولیس اسٹیشن سے کال موصول ہوئی۔ آپ کی بتائی ہوئی لڑکی مل گئی ہے سر، وہ سڑک کے کنارے اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ آپ نے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ہی لگتی ہے، آپ آ کر شناخت کر لیں۔ وہ کسی آندھی اور طوفان کی طرح تھانے کی سمت بھاگا تھا اور وہ وہیں تھی۔ سیاہ چادر کو خود پر لپیٹے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے سعدی کو اس نے اپنی گود میں سلا رکھا تھا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر سیدھا اس کی سمت آیا۔ یہ سب کیوں کیا ملکہ؟ جہاں مجھ پر اتنا بھروسہ کیا تھا وہاں کچھ وقت اور کر لیتی۔ ملکہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ دھیرے سے اس کے برابر بینچ پر بیٹھا۔ کیا یہ تھانہ، یہ حوالات میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ملکہ نے رخ موڑا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں سکون سے رہوں۔ آپ ہی بتائیں، کیا کوئی ایسی جگہ ہے؟ نہ میرے سگے رشتہ داروں کا گھر اس لائق تھا اور نہ ہی آپ کا۔ وہ رو پڑی۔ کیف نے گہری سانس لیتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔
تم میری بیوی ہو ملکہ، بے شک میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، مگر آج سے ابھی سے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، سعدی کو باپ کا پیار دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک بروکن فیملی سے ہوں اور میں جانتا ہوں بروکن فیملی کا دکھ کیسا ہوتا ہے، کیا میرا ساتھ دو گی؟ وہ ہاتھ بڑھاتے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کرب جھلک رہا تھا۔ ملکہ نے ایک نظر گود میں سوئے ہادی پر ڈالی، دوسری نگاہ ساتھ بیٹھے شخص پر جس نے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بس وہ تو خود اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ گھر چلو، ڈیڈ اور ماہم اس گھر سے چلے گئے ہیں، دادی جان کے بقول وہ میرا سامنا نہیں کر سکتے۔ اب اس گھر میں صرف میں ہوں، دادی جان، اور تمہارا راستہ تک کا میرا کمرہ، پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ وہ امید بھرے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ سر جی، آپ کی بیوی آپ کو مل گئی، شکر ہے۔ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، انسپکٹر نے آواز لگا کر کہا۔ ملکہ نے گہری سانس لی، واقعی زمانہ بہت خراب تھا۔ وہ جانتی تھی اسے ایک محفوظ صاحبان کی ضرورت تھی، اور جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا وہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ بات تو ملکہ اب جان گئی تھی۔ اپنا ہاتھ کیف کے بڑے ہوئے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مسکرا دی۔